نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب امامت العبد والمولا، یہ بڑا اہم باب ہے، آپ کو بھی سمجھنا چاہیے. غلام کی امامت یعنی کیا کسی قوم کا غلام ان کا امام بن سکتا ہے اگر وہ علم میں ہو زیادہ؟ آپ کو معلوم ہے نافع حضرت ابن عمر کے غلام تھے اور علم میں بڑے بڑے آزاد لوگوں کے بھی امام بنے. والمولا آزاد کردہ غلام. وکانت عائشہ، اور حضرت عائشہ جو تھی، یا امہا ان کی امامت کرتا تھا، عبدہا انہی کا غلام، زکوان جن کا نام زکوان تھا، من المصحف مصحف سے دیکھ کر. یعنی نفل نماز میں اگر کوئی حافظ نہیں ملتا تو ایسی صورت میں اگر کوئی شخص کسی سپارے سے دیکھ کر بھی پڑھ رہا ہے تو اس کی گنجائش ہے، کیونکہ حضرت عائشہ کا غلام جو تھا وہ حافظ نہیں تھا، وہ امامت کراتا. اور کس طرح کراتا؟ قرآن کھول کے کرواتا، اور حضرت عائشہ اس کے پیچھے نماز پڑھتی تھی. ظاہر اکیلی تو نہیں ہوتی ہوگی، کوئی اور بھی ساتھ ہوگا، لیکن حضرت عائشہ کا نام اس لیے لیا گیا کہ باقیوں کا قول تو حجت نہیں. حضرت عائشہ کی مثال جو ہے، یہ حضرت عائشہ کا جو جواز یا رخصت کا پہلو ہے، اس سے دوسرے بھی فائدہ اٹھا سکیں. اس میں جو ائمہ کرام ہیں اس میں امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کے دو شاگرد، امام ابو یوسف اور محمد، یہی کہتے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ کا خود قول ان کے مخالف ہے، یعنی اپنے شاگردوں کے. اور ایسا بارہا ہوا ہے اس لیے کہ اسلام نے ذہنی اور سوچ کی اور علمی آزادی دے رکھی، کسی پہ جبر نہیں کیا کہ ویسا ہی سوچو جیسے استاد سوچتا ہے. استاد بھی انسان ہے اور اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. اگر اس کی سوچ غلط ہے تو تم اس کے پابند نہیں ہو. دین کے معاملے میں خاص طور پر انسان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے لیے جواب دہ ہونا چاہیے کہ میں ایک کام اگر کر رہا ہوں تو اس کے بارے میں کیا جواب دہی کروں گا. صرف یہی کہہ کے چھوٹ جاؤں گا کہ چونکہ میرے استاد نے کہا تھا؟ نہیں، استاد اگر ٹھیک کہتا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر استاد سے بھی کوئی بھول چوک ہوتی تو اسے نہیں لیا جائے گا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فضیلت یا اہمیت دی جائے گی. تو بہرحال ایسا آپ کو کئی جگہ ملے گا، پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ اسلام کی وسعت نظر ہے کہ جو اس نے ہر انسان کو عطا کی. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ، امام شافعی، ابو یوسف اور محمد یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دیکھ کے قرآن میں سے پڑھ لیتا ہے نماز تو اس سے حرج نہیں ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اس طرح عمل کثیر ہو جائے گا تو اسے نہیں ایسا کرنا چاہیے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی امام اور ایک صحابی کی رائے میں جب ٹکراؤ آتا ہے تو صحابہ کا جو شرف ہے وہ عام ائمہ اور علماء سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صحابہ کرام کو ہمارے لیے ہدایت کا معیار بنایا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر دوسرے تمہارے سے بعد آنے والے لوگ یا دوسرے کافر و مشرک لوگ ایسا ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے ہو تو ہدایت پائیں گے. تو اس لیے اگر صحابی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں ٹکراؤ آ رہا ہو تو کس کا قول لیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. اگر ایک صحابی اور بعد کے ایک امام کے قول میں ٹکراؤ آ رہا ہو تو افضل یا راجح یہ ہے کہ صحابی کا قول لے لیا جائے، اور خصوصاً ان صحابہ کرام کا کہ جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کثرت سے رہنے کا موقع ملا. پھر اس کے بعد ولد البغی، ولد الزنا، یعنی اگر کوئی بچہ ایسا ہے کہ جس کے ماں باپ کا پتہ نہیں، یا کوئی کسی کوڑے کے ڈھیر پہ ملا اس کو، کسی شخص کو، اور عموماً کوڑے کے ڈھیر پہ ایسے ہی بچے ملتے ہیں، کسی نے اس کو پالا، لا کے پڑھایا، سکھایا، اور اتفاق سے وہ قرآن کا حافظ ہو گیا، تو کیا وہ امامت کرا سکتا ہے کہ اس سے تراویح اس کے پیچھے پڑھ لی جائے؟ جی ہاں، کروا سکتا ہے، کیونکہ اس بچے کا اس میں کیا قصور ہے. والعرابیہ، عرابی اور عرابی لوگ یعنی جو دیہاتی لوگ ہیں. والغلام، اور غلام. الذی لم یحتلم، وہ جو بھی احتلام کو نہیں پہنچا، یعنی چھوٹا بچہ جو ابھی بالغ نہیں ہوا اگر حافظ بن چکا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کئی بچے 8 اور 9 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیتے ہیں. اب جب تراویح کا موقع آتا ہے عموماً تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جیسے بڑے بڑے لوگ جو ہیں عمر میں، ان کو قرآن اتنا یاد نہیں ہوتا جتنا کسی ایک چھوٹے بچے کو ہو سکتا ہے. چونکہ نماز میں، رمضان میں قیام ایک بہت بڑی عبادت ہے. من قام رمضان، اور قیام سے مراد یہ نہیں کہ ویسے ہی آپ کھڑے رہیں، نماز میں کھڑے ہونا افضل ترین عبادت ہے رمضان کی. تو اس میں انسان خود اگر کچھ نہیں آتا تو اس صورت میں تو کل ہو اللہ سے قیام کتنا کھوگا، وہ قیام کی اس میں تو نہیں آتے. لہٰذا اگر کوئی بچہ ہمیں مل جاتا ہے امامت کرانے کے لیے تو بچے کے پیچھے بھی ایسی نماز جو ہے ہو جائے گی.
اور اگر کوئی بچہ بھی نہیں ملتا، کوئی بھی حافظ نہیں، اور آپ گھر میں اکیلے ہیں، آپ کو اجازت نہیں ملتی مسجد یا کہیں اور جا کے تراویح پڑھنے کی، تو ایسی صورت میں یہ حضرت عائشہ کی رائے پر بھی آپ عمل کر سکتے ہیں کہ جس میں آپ سپارہ کھول کے بھی نفل میں قیام لمبا کر لیں. لیکن عام فرض نمازوں میں ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ فرض نماز میں کم سے کم قرات میں بھی کام چل جاتا ہے. چونکہ قیام اور رمضان کا ایک خاص تعلق ہے، اس لیے اس میں گنجائش نکلتی ہے. لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یؤمہم اقرأہم لکتاب اللہ، کہ امامت کرائے گا ان کی جو سب سے زیادہ پڑھا ہوا ہوگا اللہ کی کتاب کو. اور اس سے پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ اقرأہم سے مراد کیا ہے، حافظ بھی ہے اور حافظ کے ساتھ عالم بھی ہے. حدیث کیا آتی ہے؟ حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنا انس بن ایاس عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر قال لما قدم المہاجرون الاولون العصبۃ، ابن عمر کہتے ہیں کہ جب آئے مہاجرین اولین العصبۃ، عصبہ کے مقام پر، ایک جگہ کا نام ہے جو قباء میں ہے. آپ کو معلوم ہے نا، پہلے قباء میں آ کے ٹھہرے تھے. موضع بقباء، عصبہ کیا ہے؟ قباء میں ایک جگہ ہے. قبل مقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے. کیا تھا؟ کان یؤمہم سالم، ان کی امامت کیا کرتا تھا، یعنی عصبہ والوں کی، کون؟ سالم. اور سالم کون تھے؟ مولا ابی حذیفہ، ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام تھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آزاد کردہ غلام امامت کرا سکتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بات پر انکار نہیں کیا تھا یا ناپسند نہیں کیا تھا. وَكَانَ أَكْثَرُهُمْ قُرْآنًا، اور کیوں وہ کرتا تھا؟ کیونکہ وہ قرآن ان میں سب سے زیادہ پڑھا ہوا تھا. اس سے آپ اندازہ کریں کہ اسلام نے علم کے میدان میں جو روایات قائم کی وہ دنیا میں کہیں نہیں ملتی، کہ ان کے ہاں جو غلام تھے وہ بھی پڑھے لکھے ہوتے تھے، اور بعض اوقات مالکوں سے بڑھ کے پڑھے لکھے ہوتے تھے. مرد بھی ملتے ہیں، عورتیں بھی ملتی ہیں. اور ان مہاجرین میں بڑے بڑے لوگ بھی تھے آنے والوں میں، حضرت عمر بھی تھے، حضرت زید بن حارثہ بھی تھے، عامر بن ربیعہ بھی تھے. لیکن یہ سب لوگ سالم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ زیادہ حافظ تھے قرآن کے. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني ابو الطياح عن انس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال اسمعوا واطيعوا. یعنی یہ بار بار امام کی پیروی، امام کی بات کیوں؟ تاکہ ایک ڈسپلن قائم ہو. اور اسی میں امام بخاری دوسری حدیث بھی لاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو اور بات مانا کرو، یعنی جو تم میں سے ذمہ دار لوگ ہوں ان کی بات مانو. وَإِنِ اسْتُعْمِلَ، خواہ حاکم بنایا جائے، عبد حبشی، کالا غلام، کأن رأسہ، گویا کہ اس کا سر، زبیبۃ، انگور کے دانے جتنا ہے، یعنی چھوٹے سر کا، جس کو ہم چوہے بولتے ہیں. اگر کوئی ایسا شخص بھی ہے لیکن چھوٹا سر ہونے کے باوجود عقل اس کی بہت بڑی ہے، علم میں بڑا ہے، اور اس کو اس کی کسی خاص خوبی کی وجہ سے لوگوں پر امیر بنا دیا گیا ہے، کسی ذمہ داری کو سونپ دیا گیا ہے، ان کا حاکم بنا دیا گیا ہے، تو بھی اس کی بات مانی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام ایک منظم دین ہے، ایک ڈسپلن سکھاتا ہے انسان کو. یہ حدیث اصل میں کیوں لائے ہیں کہ حبشی اور غلام اور چھوٹے سر والا، یعنی جس کی شکل بھی بہت خوبصورت نہ ہو، لیکن اگر اسے لوگوں پر امام بنا دیا گیا، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو جو صرف 17 سال کے تھے لشکر کا امیر بنا کے بھیج دیا. امیر بنانے کا مطلب کیا تھا؟ کہ جو کچھ اب ہوگا وہ اسامہ کی مرضی کے مطابق ہوگا. محمد بن قاسم کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ جب آیا تھا لشکر لے کے یہ ہمارا علاقہ فتح کرنے کو، تو اس وقت بھی وہ ایک نوجوان لڑکے تھے، یعنی ابھی بلوغت کو پہنچے ہی تھے، اور اتنے عمر کے لڑکوں کی عموماً مسیں بھی نہیں بھیگتی. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اگر عمر میں کوئی چھوٹا بھی ہو لیکن کسی خاص خوبی کی وجہ سے اللہ نے اس کو فضل کوئی دے رکھا ہو تو اس کی بات بھی مان لینی چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے چونکہ ہم عمر میں بڑے ہیں اس لیے ہمارا ادب اور احترام زیادہ ہے، اور جو شخص ہمیں گائیڈ کر رہا ہے اس کی عمر ہم سے کم ہے اس لیے ہم اس کی بات نہیں مانتے. تو یہ اسلام کی روح کے خلاف ہے. باب اذا لم یتم الامام واتم من خلفہ، اذا جب لم یتم نہ پورا کرے الامام امام واتم من خلفہ اور پورا کر لے وہ جو اس کے پیچھے ہوں، تو اس سے کیا ہوگا؟ یعنی اگر امام نے نماز پوری نہیں کی، مثلا کیا صورت ہو سکتی ہے؟ نماز پڑھا رہا تھا کہ اس کا وضو نہیں رہا، اب اس کو بغیر وضو کے تو اجازت نہیں نماز پڑھانے کی، وہ نماز چھوڑ کر چلا گیا. اب پیچھے مقتدی کیا کریں کہ اگر سجدے میں پڑے ہوئے ہیں تو پڑے رہے، ہاں وہ 1 گھنٹے کے بعد واپس آئے؟ نہیں، وہ اپنی نماز پیچھے سے خود بخود پوری کر لیں گے. تو ایسی صورت میں ان کی نماز پوری ہو جائے گی.
ہاں اگر نماز شروع کرنے سے پہلے وہ روک کے جاتا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تھا تو ایسی صورت میں انتظار کرنا چاہیے. لیکن اگر ڈیورنگ نماز کوئی ایسی مشکل اسے پیش آ جاتی ہے, خدا نہ خواستہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا نماز پڑھاتے, تو باقی لوگ کیا کریں گے؟ نماز توڑ دیں گے؟ نہیں, نماز نہیں توڑیں گے, ایک آدھ اس کو پکڑے گا اور باقی اپنی نماز جو ہے وہ پوری کر لیں گے. تو اس صورت میں مراد اس سے کیا ہے کہ اگر امام کی نماز کسی عذر سے پوری نہیں ہوتی تو مقتدیوں کی نماز اگر وہ خود پوری کر لیں بعد میں تو پوری ہو جائے گی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دونوں کی نماز ایک دوسرے سے بندھی ہوئی نہیں, یعنی فالو کرنا تو ضروری ہے, لیکن کس چیز کو فالو کرنا؟ نماز ہی کے ارکان کو فالو کرنا. یہ نہیں کہ اگر نماز میں امام ہنسنے لگا ہے تو مقتدی بھی ہنسنے لگے. یہ نہیں یہاں سکھایا جا رہا کہ تم امام کی پیروی کرو خواہ وہ غلط کام ہی کر رہا ہو. نہیں, اگر وہ نماز ہی کا حصہ کوئی کر رہا ہے تو اسی طرح کرنا ہوگا جیسے وہ کر رہا ہے. لیکن اگر اس سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہوتی ہے جس سے اس کی نماز ٹوٹ گئی ہے تو امام کی نماز ٹوٹنے سے مقتدیوں کی نماز ٹوٹے گی نہیں. اسی طرح اگر کوئی امام بغیر وضو کے آپ کو نماز پڑھا رہا اور آپ کو تو نہیں خبر, ایسا ابتدائی دور میں ہوا کہ بعض یہودی نام نہاد مسلمان بن گئے حالانکہ مسلمان نہیں تھے, اور پڑھ پڑھ کے ان مرتبوں پہ جا پہنچے کہ مسلمانوں کی امامت کرانے لگے, اور بعد میں راز کھلا کہ وہ تو مسلمان ہی نہیں تھے. ایسا بھی ہوا ہے دھوکا. اور یہ اس وقت ہوتا ہے نا جب ہم خود کاہل ہو جاتے ہیں, خود کوئی کام نہیں کرتے اور سب کچھ دوسروں پہ چھوڑ دیتے. خیر, اس صورت میں اب ان لوگوں کی نمازوں کا کیا ہوا کہ ہم ایک غیر مسلم کے پیچھے جس نے ہمیں دھوکا دیا ہم نماز پڑھتے رہے. تو ان جو پیچھے پڑھنے والے ہیں ان کی نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. ان کی اپنی نماز ہے, امام کی اپنی نماز ہے. امام اس لیے ہے کہ وہ ایک ڈسپلن کو قائم رکھے, لیکن اگر امام مقتدیوں کے علم یا قصور کے بغیر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو اس کے رسپانسبل مقتدی نہیں, امام خود ہے, وہی بھگتے گا. حدیث حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا الحسن بن موسى الاشيب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم, وہ تم کو نماز پڑھائیں گے یعنی امام, فان اصابوا فلكم, اگر انہوں نے ٹھیک کیا درست کام کیا تو تمہارے حق میں ہے, تم کو بھی ثواب مل جائے گا, ولہم, اور ان کو بھی, وان اخطأوا, اور اگر وہ خطا کرے کون؟ امام, فلکم وعلیہم, تو تمہیں تو ثواب ملے گا, وعلیہم, اور ان کے خلاف بات جائے گی. یعنی امام کی غلطی کے ذمہ دار تم نہیں ہوگے, تم سے وہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے نماز کیوں توڑی تھی. آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں شہید کیا گیا تھا؟ نماز پڑھاتے ہوئے. تو مراد یہ ہے کہ اگر امام نماز پڑھ رہا ہے یا پڑھاتے پڑھاتے بے ہوش ہو گیا ہے یا اس کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہو گیا تو مقتدی جو ہے وہ بھگدڑ نہیں مچائیں گے, وہ نماز پوری کریں گے اپنی. یہ ایک اہم چیز ہے جو یاد رکھنے کی ہے. اگر کچھ خرابی امام نے کی تو گناہ اس کے ذمہ, مقتدیوں پہ کچھ نہیں. باب امامت المفتون, امامت اس شخص کی جو فتنے میں پڑا ہوا ہو, والمبتدع, اور بدعتی کی, یعنی ایک شخص جو اپنی زندگی میں بدعت کا ارتکاب کرتا تو کیا اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی؟ قال الحسن, امام حسن بصری کہتے ہیں صلی, پڑھ لو نماز, وعلیہ بدعتہ, اور اس کی بدعت کی ذمہ داری اسی پر ہے. اگر یہ ہم دین کی وسعت رکھتے تو آج ہماری مسجدیں اتنی نہ بٹتی کہ ایک ہی گلی میں ایک ہی جگہ پر آمنے سامنے 2 مسجدیں, جس کی کوئی ضرورت نہیں بن. یہ کیوں بنائیں گے اتنی مسجدیں؟ فلاں فاسق ہے, فلاں بدعتی ہے, فلاں ایسا اور ویسا ہے, لہٰذا ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے, ہم اپنے امام کے پیچھے پڑھیں گے. اور کرتے کرتے اتنے فرقوں میں بٹے کہ آپ نے فرمایا تھا یہود 71 اور نصارہ 72 اور تم 73 میں جا بٹو گے. تو ابتدائی دور کے جو تابعین ہیں, ائمہ کرام ہیں, وہ کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی بدعتی بھی ہے, اگر سمجھتے ہو کہ بہت متقی پارسا انسان نہیں ہے اور نماز پڑھا رہا ہے تو پڑھ لو, تمہاری نماز کو کچھ نہیں ہوگا, اس کے ذمہ ہے اس کی بدعت, وہ جانے, اس کا کام جانے, تم مسلمانوں کا ڈسپلن اور اتحاد خراب مت کرو. وقال ابو عبداللہ, امام بخاری کہتے ہیں, وقالنا محمد بن یوسف, ہم سے محمد بن یوسف فریابی نے کہا, حدثنا الاوزاعی, ہم سے اوزاعی نے بیان کی, حدثنا الزہری عن حمید بن عبد الرحمن عن عبید اللہ بن عدی بن خیار انہ دخل علی عثمان بن عفان. یہ عبید اللہ بن عدی جو ہیں یہ کہاں داخل ہوتے ہیں؟ عثمان بن عفان کے پاس رضی اللہ عنہ. وہو محصور, اور وہ قید میں تھے, باغیوں نے انہیں گھیر رکھا تھا, حصار میں تھے. فقال, تو انہوں نے پوچھا, انک امام عامۃ, تم عام مسلمانوں کے امام ہو, ونزل بک ما تری, اور مصیبت اتری تجھ پر جو تم دیکھ رہے ہو, یعنی ان باغیوں نے تمہارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہوئی ہے. ویصلی لنا امام فتنۃ, اور ہمیں نماز پڑھا رہا ہے ایک فتنے میں پڑا ہوا امام, یعنی جو تیرے خلاف بغاوت کیے ہوئے ہے, وہ آج کل ہمیں نماز پڑھا رہا ہے.
وَنَتَحَرَّجُ، ہم ہر حرج محسوس کرتے ہیں، ہمیں لگتا ہے ہماری نماز اس کے پیچھے نہیں ہوتی. فقال، تو آپ دیکھیں ذرا حضرت عثمان کی بات، اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جس نے ان کے خلاف بغاوت کی ہوئی تھی. الصلاۃ احسن ما یعمل الناس، نماز سب سے بہتر چیز ہے ان کاموں میں سے جو لوگ کرتے ہیں. فَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسُ، جب لوگ کوئی اچھا کام کریں، فَأَحْسِن مَعَهُمْ، تو اچھا کام کرو ان کے ساتھ. یعنی پھر یہ نہ دیکھو کہ وہ کون ہے، اچھائی میں ان کا ساتھ دو. وَإِذَا أَسَاءُوا، اور جب وہ برا کرے، فَاجْتَنِبْ إِسَاءَتَهُمْ، تو ان کی برائی سے اجتناب کرو. وقال الزبیدی، زبیدی کہتے ہیں قال الزہری، زہری کا کہنا ہے لا نرى ان يصلى خلف المخنث، زہری کہتے ہیں کہ ہم نہیں سمجھتے تھے کہ نماز پڑھی جا سکتی ہے کسی ہیجڑے کے پیچھے، الا من ضرورت، مگر کوئی ضرورت پیش آ جائے، لا بد منها، جس سے کوئی بھی چارہ نہیں، تو پھر مخنث کے پیچھے بھی نماز ہو جائے گی. یعنی اگر کسی نے کسی مخنث کو، مخنث آپ سمجھتے نا ہیجڑا، مخنث کو امام بنا دیا، کہیں کا گورنر بنا دیا، اور وہ نماز پڑھا رہا ہے، تو اب کیا ہے، پھر بھی حکم یہ کہ اسی کے پیچھے پڑھ لو، خروج نہ کرو. کیونکہ مسلمانوں کو فرقوں اور جماعتوں میں بانٹنا جو ہے اور اس طرح کی گروہ بندی جو ہے وہ اسلام کی روح اور مزاج کے خلاف ہے. یہاں تک اب آپ دیکھیں کتنی وسعت تھی ان ائمہ کرام کے دلوں میں، ان محدثین کے دلوں میں، کہ وہ یہاں تک رخصت دیتے تھے کہ پڑھ لو پھر بھی جاؤ، خروج نہ کرو، بغاوت نہ کرو، فتنہ مت پھیلاؤ. فتنہ پھیلانے والے بھی اگر نیک کام کر رہے ہیں تو اس نیکی میں ساتھ دو، لیکن اگر برا کریں تو پھر چھوڑ دو. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی حدیث حدثنا محمد بن ابان حدثنا غندر عن شعبہ عن ابی التیاح انہ سمع انس بن مالک قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لابی ذر اسمع واطع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے فرمایا اسمع، سنو، واطع، اور اطاعت کرو، ولو لحبشی، خواہ کوئی حبشی ہی ہو، کأن رأسہ زبیبۃ، جس کا سر منقے کی طرح ہو، انگور کے دانے کی طرح. باب یقوم عن یمین الامام بحذائہ سواء اذا کان اثنین، یقوم کھڑا ہو، عن یمین الامام، امام کے دائیں طرف، بحذائہ سواء اس کے ساتھ برابر میں، اذا کان اثنین جب دو ہی لوگ نماز پڑھنے والے، یعنی اگر دو لوگ ہیں اور ایک امام اور ایک مقتدی ہے تو مقتدی دائیں طرف کھڑا ہو جائے. حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبہ عن الحکم قال سمعت سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال بت فی بیت خالتی میمونة فصلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العشاء ثم جاء فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام فجئت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيته او قال خطيته ثم خرج الى الصلاة. یہ حدیث گزر چکی. باب اذا قام الرجل عن يسار الامام فحوله الامام الى يمينه لم تفسد صلاتهما. اذا جب قام کھڑا ہو، الرجل کوئی شخص، عن يسار الامام امام کے بائیں طرف، فحوله تو وہ اس کو موڑ دے، پھیر دے، الامام امام خود، الى یمینی اپنی دائیں طرف، یعنی نماز ہی کی حالت میں اس کو دائیں طرف لے جائے تو ظاہر ہے کہ بائیں والا چند قدم چل کے ہی دائیں طرف آئے گا. لم تفسد صلاتهما، تو دونوں کی نماز نہیں ٹوٹے گی. یہ حدیث بھی پڑھ چکے ہیں. حدثنا احمد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو عن عبد ربه ابن سعید عن مخرمة ابن سلیمان عن قریب مولا ابن عباس عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال نمت عند میمونة والنبي صلی اللہ علیہ وسلم عندها تلك الليلة فتوضأ ثم قام يصلي فقمت عن يساره فأخذني فجعلني عن يمينه فصلى 13 ركعة ثم نام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ. قال عمرو فحدثت به بكيرا فقال حدثني قريب بذلك. باب اذا لم ينوي الامام، اذا جب لم نہ ینوی نیت کرے، الامام امام، ان یؤم کہ وہ امامت کرے گا، ثم جاء قوم فامہم پھر آئے ایک قوم پھر ان کی امامت کر لے. یہ پہلے بات سمجھ لیں پھر حدیث پڑھیں گے. مثال کے طور پر ایک شخص تنہا نماز پڑھ رہا تھا کہیں، اتنے میں 2-3 لوگ اور وضو کر کے آ گئے. اب اس کی نیت تو نہیں تھی، لیکن چونکہ پہلے سے نماز پڑھ رہا تھا، وہ لوگ پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے یا دائیں طرف، تو یہ شخص جس نے شروع سے امامت کا ارادہ نہیں کیا تھا، یہ بیچ میں ہی امامت کروانی شروع کر سکتا ہے، کیونکہ جماعت سے نماز کی بہت تاکید آئی ہے. اس لیے اگر کسی شخص نے تنہا اپنی نماز بھی شروع کی اور بیچ میں ایک اور ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ جماعت کرنا اب لازم ہے. اب جو پہلے کھڑا ہے وہ کیا کرے گا؟ امامت.
پچھلا آنے والا امام نہیں بنے گا، جو پہلے سے نماز پڑھا وہ امام بن جائے گا اور دوسرا اس کے ساتھ. اب اتنے میں 2 لوگ اور آ گئے، اب جو ساتھ دائیں طرف کھڑا تھا اس کو بھی کھینچ کے پیچھے کر لیں گے اور صف بنا لیں گے. یہاں تک ڈسپلن سکھایا گیا. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ مثلاً آپ نے نماز میں نیت کی 2 رکعت نماز سنت، حالانکہ آپ فرض پڑھ رہے تھے، اور آپ ابھی سبحانک اللہ پہ پہنچے تو آپ کو خیال ہے کہ نہیں میں تو فرض پڑھ رہی ہوں، تو کیا آپ نماز توڑ کے دوبارہ اللہ اکبر کہیں؟ نہیں، اسی میں نیت بدل لیں گے، کیونکہ یہاں بھی نیت بدلنے کی بات آ رہی ہے. حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم عن ایوب عن عبد اللہ بن سعید بن جبیر عن ابیہ عن ابن عباس قال بت عند خالتی میمونہ فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل فقمت اصلی معه فقمت عن یسارہ فاخذ برأسی فاقامنی عن یمینہ. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تنہا نماز پڑھ رہے تھے. جب حضرت ابن عباس آ کے کھڑے ہوئے تو آپ نے کیا کیا، ان کو بائیں طرف سے دائیں طرف کیا تاکہ یہ پتا چلے کہ اب جماعت ہو رہی ہے. یعنی الگ الگ نہیں دونوں پڑھ رہے تھے، بلکہ ان کو ساتھ، یعنی بیچ میں ہی آپ نے جماعت شروع کرا دی. اگر جماعت نہ ہوتی تو چاہے بائیں کھڑے تھے کھڑے رہتے. یہ جو بائیں سے دائیں طرف لانا تھا یہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ نے درمیان میں اپنی نیت بدل کے ابن عباس کو مقتدی بنا کے نماز شروع کی. باب اذا طول الامام وكان للرجل حاجۃ فخرج فصلى. اذا جب طول لمبی کر لے الامام امام یعنی نماز، وكان للرجل حاجۃ اور انسان کو کوئی ضرورت پیش آ جائے، فخرج پھر وہ نکلے، فصلى اور نماز پڑھ لے. یہ کیا ہے پہلے بات سمجھ لے. مثلا ہم عورتیں کبھی کبھی نماز پڑھتی جماعت سے، جیسے رمضان میں کبھی مسجد چلے گئی یا کچھ اس طرح کی بات، تو بعض اوقات گھر میں کھانا پکتا چھوڑ آتی، چولہا بند کرنا بھول جاتی. جب آ کے امام کے ساتھ کھڑے ہوئے اتنی لمبی نمازی کہ چونکہ شیطان اس وقت آتا ہے نا، وہ کہتا ہے اذکر کذا اذکر کذا، فلاں بات یاد کرو فلاں یاد کرو، حتیٰ کہ وہ یاد کراتا جو انسان کو یاد نہ ہو. اس کو یاد کراتا وہ تمہاری ہڈیاں جل گئی. اب کیا کرے انسان؟ اب امام نے تو سلام پھیرنا ہے آدھے گھنٹے کے بعد. اب یہ شخص کیا اپنی امامت کی نیت توڑ کے کہ میں اب امام کے پیچھے نہیں ہوں اپنی پڑھ کے جا سکتا ہے؟ تو جا سکتا ہے. یعنی اگر کوئی ایسا عذر یا مجبوری ہو، کوئی بات یاد آ جائے، کوئی کام پڑ جائے، یا امام بہت لمبا کرے اور انسان سونا شروع کر دے، تو ایسی صورت میں نماز توڑے نہیں بلکہ امام سے ہٹ کے نماز پڑھ کے سلام پھیر کے چلا جائے. دلیل حدثنا مسلم قال حدثنا شعبہ عن عمرو عن جابر ابن عبد اللہ ان معاذ بن جبل کان یصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ معاذ بن جبل جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. ثم یرجع پھر لوٹ جاتے، فیؤم قومہ پھر اپنی قوم کو نماز پڑھاتے. قال وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبہ عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد اللہ قال كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم ثم يرجع فيؤم قومه، کہ معاذ بن جبل جو تھے نماز پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں، پھر کیا ہوتا نماز پڑھ کے چلے جاتے، پھر کیا کرتے فيؤم قومه اپنی قوم کی امامت کراتے. فصلى العشاء عشاء پڑھی، فقرأ بالبقرۃ اور عشاء کی نماز میں سورت بقرہ شروع کر دی، 2.5 سپاروں کی سورت ہے. فانصرف الرجل ایک شخص نے نماز توڑ دی، سلام پھیر دیا. بہت لمبی نماز پڑھا رہے تھے، اور آپ خود سوچیں کہ ایک شخص خود عشاء پڑھ چکا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، پھر وہ اپنی قوم میں گیا، آخر کچھ وقت تو لگا ہو، اور آپ نے پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے لیٹ پڑھنا. اب وہ واپس جا کے جب اپنے قوم کے سوتے ہوئے لوگوں کو نماز پڑھانے کھڑا ہوا ہے تو اس نے سورت بقرہ شروع کر دی. ایسے میں کیا ہوا، ایک شخص سے صبر نہ ہوا، اس نے ادھر ہی نماز توڑ دی کہ میں اتنی لمبی نماز نہیں پڑھ سکتا. اب کیا ہوا، فکان معاذ ینال منہ، معاذ اس پہ ناراض ہونے لگے، یہ تم نے کیا کیا. فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچی. فقال، تو آپ نے فرمایا فتان فتان فتان، فتنے میں ڈالنے والا، فتنے میں ڈالنے والا، فتنے میں ڈالنے والا. یعنی جس نے یہ کیا، اتنی لمبی نماز پڑھائی، اس نے لوگوں کو فتنے میں ڈال دیا. ثلاث مرار 3 مرتبہ، او قال فاتنا فاتنا فاتنا، یا آپ نے فاتن کا لفظ استعمال کیا، اور فاتن بھی فاعل یعنی فتنے میں ڈالنے والا. وَأَمَرَهُ بِسُورَتَيْنِ، اور اس کو حکم دیا کہ 2 سورتیں بس پڑھ لیا کرو. کہاں سے؟ من اوسط المفصل، مفصل صورتوں کے درمیان والی صورتوں میں سے. قال عمرو کہتے ہیں لا احفظهما، مجھے وہ یاد نہیں کہ کون سی کہی تھی آپ نے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کسی امام کے پیچھے نماز توڑ دے تو حرج نہیں ہے. اگر وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے، یعنی سونا شروع کر دے، یا کوئی اس کو بات یاد آ جائے، یا وہ بیمار ہو، مطلب عذر سے توڑے گا، ویسے تو نہیں. اور دوسرا، امام کو سختی سے منع کیا گیا ہے کہ وہ تھکے ہوئے لوگوں کو لمبی لمبی نمازیں پڑھائے، الا یہ کہ کوئی ایسی رات ہو یا عبادت کے لیے سب نیت ہی لمبی نماز کی لے کر آئے ہیں،
یا ان کو پتا ہے کہ جی تراویحیں ہو رہی ہیں، ایک سپارہ پورا ہونا ہے، تو اس لیے وہ پہلے سوچ سمجھ کے ہی شامل ہوں، اور اگر وہ شامل ہو گئے تو پھر پوری کریں. لیکن شامل ہونے کے باوجود کوئی عذر مجبوری پیش آ گئی ہے تو توڑ کے بھی جا سکتے ہیں. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مفصل صورتوں کے درمیانی پڑھ لو. مفصل کون سی ہیں؟ مفصل صورتیں قرآن پاک کی آخری منزل ہے جو سورۃ قاف سے شروع ہوتی ہے. آخری 7 منزلیں نا قرآن کی، آخری منزل کو مفصل بولتے ہیں. اس منزل کے پھر 3 حصے ہیں، اور یہ کون سے ہیں؟ ایک ہے طوال، سورۃ قاف سے اما یتساءلون تک، پھر ہے اوساط یعنی اس کے درمیان کی صورتیں، اور پھر والضحیٰ سے آخر تک. اما یتساءلون سے والضحیٰ تک اوساط ہیں، درمیانی ہیں، اور اس سے پہلے طوال ہے، لمبی ہے. تو آپ نے اس کو کیا کہا؟ کون سی 2 صورتیں پڑھ لیں؟ اوساط میں سے پڑھ لیں، اوسط المفصل میں سے. اور اوسط المفصل میں سے یعنی جیسے الطارق اور الشمس، یا والضحیٰ اور سبح اسم ربک الاعلیٰ، یعنی ان میں سے 2 کوئی صورتیں جو حضور نے بتائیں، اور وہ راوی کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ کون سی 2 صورتیں ملا کے. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی کہ ایک ہی رکعت میں 2 مختلف صورتیں پڑھی جا سکتی ہیں. یعنی جیسے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس دونوں ہی ایک رکعت میں ادا ہو سکتی ہیں، لیکن یہ قصار میں سے ہے. باب تخفیف الامام فی القیام و اتمام الرکوع والسجود. تخفیف یعنی ہلکا پڑھنا امام کا یا ہلکا کرنا امام کا قیام کو، و اتمام الرکوع اور رکوع پورا کرنا، والسجود اور سجدے. یہ کیا ہے اس کا مطلب؟ کہ امام بہت لمبا تو نہ پڑھے لیکن رکوع اور سجدے پورے کرے، ادھورے نہ چھوڑے، کہ ان کو بھی لمبا نہیں کرنا، جلدی جلدی بس ختم کرنے والی بات ہے. حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا زہیر قال حدثنا اسماعیل قال سمعت قیسا قال اخبرنی ابو مسعود ان رجلا قال واللہ یا رسول اللہ. ایک شخص آ کے کہتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی لاتأخر عن صلاۃ الغداۃ، بے شک میں تاخیر کرتا ہوں صبح کی نماز میں، لیٹ آتا ہوں. کیوں؟ من اجل فلان، فلاں شخص کی وجہ سے، مما یطیل بنا، اس سے جو وہ لمبی پڑھاتے ہم کو نماز. فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نہ میں نے دیکھا، ما یہاں نہیں کے معنوں میں ہے، تو نہیں میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فی موعظۃ، کسی نصیحت کرتے وقت، اشد غضبا، زیادہ شدید غضبناک ہوتے ہوئے، یعنی کوئی آپ نے نصیحت یا تعلیم اتنے غضب کی حالت میں نہ دی تھی، منہ یومئذ، اس دن سے بڑھ کر. ثم قال، آپ نے فرمایا، ان منکم منفرین، تم لوگوں میں سے کچھ دوسروں کو نفرت دلانے والے ہیں، بھگانے والے ہیں. فأیکم ما صلی بالناس، تم میں سے جو بھی شخص لوگوں کو نماز پڑھائے، فلیخفف، چاہیے کہ ہلکی نماز پڑھائے. فإن فیہم الضعیف، کیونکہ ان میں ضعیف بھی ہیں، والکبیر، اور بڑی عمر کے بھی ہیں، وذل حاجت، اور کام کاج کرنے والے، حاجتوں والے لوگ بھی ہیں، یعنی جن کے کچھ کام ہوتے ہیں اور وہ بہت لمبی نمازیں نہیں پڑھنا افورڈ کر سکتے. اس لیے جماعت میں پڑھائی ہوئی نماز مختصر ہونی چاہیے، لیکن مختصر قل ہو اللہ جیسی بھی نہیں، جو ہمارے ہاں ایک سٹینڈرڈ نماز